بات کریں گے میاں نواز شریف کی سیاست پر. 4 سوال اٹھائیں گے ہم اپنے پینلسٹ سے. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب اور ووٹ کو عزت دو، کیا انہوں نے پہلی جو تقریر کی اس میں کوئی ایسا پیغام ملا؟ دوسرا، نواز شریف صاحب اور ان کی اپنی پارٹی جو ہے اس کے اندر مسلم لیگ میں کیا صورتحال ہے؟ کیا جو بہت سے کہا جا رہا تھا بڑا دھڑا بندی ہے، کیا اس میں تبدیلی آئے گی؟ پھر ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور فائنلی نواز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ہمارے ساتھ ہیں مصدق ملک صاحب، سینیٹر مصدق ملک، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، فارمر فیڈرل منسٹر. تھینک یو مصدق فار جوائننگ اس. ہمیں جوائن کیا ہے عارفہ نور صاحبہ، سینئر اینالسٹ جرنلسٹ، اپنا پروگرام کرتی ہیں نیوز وائز ود عارفہ نور ایٹ ڈان. بہت شکریہ عارفہ فار جوائننگ اس. اور قادر مندوخیل صاحب، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی. سب بہت شکریہ مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین، محمد مالک صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، پریزیڈنٹ 92 نیوز، اپنا پروگرام کرتے ہیں بریکنگ نیوز ویوز ود مالک. بہت شکریہ مالک ہمیں جوائن کرنے کا. مصدق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. انفیکٹ آپ سے کیا ہم کسی اینالسٹ سے نہ شروع کریں؟ یہ بتائیں عارفہ، آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی جو تھیم ہے اور جو انہوں نے کہا، اب ان کی بیسکلی آئیڈیالوجی کچھ ایسی بن گئی کہ جی ووٹ کو عزت دو. یہ فریز ریفلیکٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی سیاست ہے. تو جب سے وہ پاکستان لوٹے ہیں اور تقریر جو انہوں نے لاہور میں کی، اور اس کے بعد اگر کچھ دیکھا آپ نے ان کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں گی کہ از دس دا تھیم دیٹ ہی از ٹیکنگ فارورڈ؟ شکریہ نسیم صاحبہ. اب تو ذرا مشکل ہے کہنا. میرے خیال میں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو یہ ووٹ کو عزت دو کی بات تو خود ہی پارٹی کم کرتی تھی. نواز شریف صاحب تو خیر ان دنوں میں لندن میں تھے، وہ زیادہ گفتگو اس موضوع پہ کرتے ہی نہیں تھے. مگر باقی بھی جو جماعت تھی جو یہاں تھی، شہباز شریف صاحب، ان کا میرے خیال میں بیانیہ تبدیل ہو گیا. بیکاز ونس یو آر ان پاور ذرا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ آپ تو پاور میں آ چکے ہیں. کلیئرلی ووٹ کو عزت ملی ہے تو آپ پاور میں آئے ہیں. تو کیسے وہ گفتگو کرتے؟ اور پھر زیادہ جو گفتگو رہی وہ یہی رہی کہ کس طرح ہم نے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا. نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی تقریر کی لاہور کے جلسے میں. انہوں نے خود بھی اس کا ذکر نہیں کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا سچ مچ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بٹ جو ان کی اپنی تقریر تھی یا جس طرح کی گفتگو پارٹی کی باقی لیڈرشپ اب کر رہی ہے، میرے خیال میں ذرا مشکل ہوگا. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی لیڈر جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے ایسے سلوگن سے ووٹ کو عزت دو، تو وہ ایسوسیشن تو لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو اب لوگ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب کو وہ ابھی بھی اس نعرے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے خیال میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ نہیں. جی آپ کہہ رہی ہیں بظاہر دکھائی نہیں دے رہا اس وقت. مالک آپ بتائیے، کم ان آن دس پلیز، کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے ان کی نواز شریف صاحب کا ایک پوزیشن رہی ہے، ایک آئیڈیالوجی سی انہوں نے بنا لی. تو کیا اب تک جب سے وہ لوٹے ہیں پاکستان، آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از واٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ؟ ان کا یہی تھا کہ میں واپس آؤں، میرا مینڈیٹ میرے سے چرایا گیا ہے، مجھے آپ ریوائیو کریں، سب کچھ کریں. تو وہ تو ان کو ہو رہا ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنوائے جا رہے ہیں. پوری پولیٹیکل گیم بڑی کلیئر ہے اب. تو میرا خیال ہے ووٹ کو تو عزت مل گئی ہے. جو میاں صاحب کی ڈیفینیشن تھی اس میں لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ان کی ذات سے تھا. اور ان کا یہ سسٹم تھا کہ میرا مینڈیٹ تھا، چرا لیا گیا تو ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. تو ووٹ کو تو عزت مل رہی ہے ان کے مینڈیٹ میں. جو آپ کی میری ڈیفینیشن تھی وہ اور ہے. وہ تو اس ڈیفینیشن میں تو شاید نہیں عزت مل رہی، لیکن جو ان کی ڈیفینیشن تھی پار ریسٹوریشن کی، وہ تو آئی تھنک بڑا کلیئر ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میاں صاحب کی پاور ریسٹوریشن ہوگی، کہ ان کو ریسٹور کیا جائے گا حکومت میں. آئیں گے مصدق ملک صاحب کے پاس، لیکن آپ بتائیے گا مندوخیل صاحب، لگ رہا ہے ہمارے دونوں اینالسٹ کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں جو کہ شکایت آپ لوگوں نے بھی کرنی شروع کی اب. جی اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو آپ نے 2 دڑوں کی بات کی ہے، وہ تو پریکٹیکلی مریم نواز صاحبہ نے اپنی سپیچز میں
اس کو ثابت کر دی ہے، اور وہ یہ کہتی تھی کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا، اور پھر شاید خاقان عباسی صاحب کی آپ گفتگو دیکھ لیں تو وہ تو 16 مہینے کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی یا مصدق ملک صاحب جس میں وفاقی وزیر تھے، اور مجھے بھی آپ نے وفاقی وزیر بنا دیے، میں ایم این اے تھا، وفاقی وزیر نہیں تھا، تو وہ تو اون ہی نہیں کری تھی. اور اون شاید اسی وجہ سے نہیں کری تھی کہ شاید ان کی ناکامی جو ہے نا وہ ہمارے گلے میں نہ آ جائے، یعنی نواز شریف صاحب کے گلے میں نہ آ جائے. اور پھر ساتھ ساتھ تو اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے ریاست بچایا، سیاست نہیں ہے. تو یا تو آپ آدھی باتوں نہ مان لیں، یا تو پورے کو پورا حکومت اون کر دے، یا پورے کو پورا حکومت اون نہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے ممبر میں بھی اسی حکومت کا حصہ تھا، اور مصدق ملک صاحب کابینہ کے ممبر تھے. ہم نے یقیناً ریاست بچایا اور سیاست ہم نے قربان کی ہے. اور قربانی صورت میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی یا جس طرح وائلیشن ہوئی تھی، اس کو نہ صرف پورے قوم نے اور بلکہ ہماری متحدہ حکومت نے بھی اس کو بھگتا ہے. اور اب نواز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا. یہاں تو لکھ کے میں اور آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ کل کو مجھے پارٹی کا ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا. آپ نہیں بتا سکتی ہے کہ آپ 24 نیوز کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور وہ لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں میں حکومت میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی آؤں گا. نہ صرف جیتوں گا، ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہوگا، کیسز بھی ختم ہوں گے، اور میجورٹی بھی لوں گا اور وزیر اعظم بھی بنوں گا. لیکن اس یہ ساری باتیں تو پریکٹیکلی جو ہے نا اب ثابت ہو رہی ہے. اس کی چند وجوہات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے جو آج تک وہ جاری ہے. وہ یہ کہتا ہے ترقیاتی کاموں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. سندھ میں ہمارے سیلاب زدگان کے جو مکانات بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیے وہ اس کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں. ہمارے ترقیاتی کام سیوریج پانی کے جو سلسلے تھے وہ انہوں نے روک دیے، ٹینڈر ہوئے پھر بھی روکے، اور یہ سلسلہ پنجاب میں چل رہا ہے. اور پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن نے کہا نو ٹرانسفر پوسٹنگ، جو کہ میرے حساب سے غلط آرڈر تھا اس کا. وہ سندھ میں نگران حکومت کے سب اکھاڑ بکھاڑ دیے، آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک اور چیف سیکرٹری اور تمام عملے کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن منہ دیکھتا رہا، اور یہ پنجاب میں کچھ نہیں ہوا. پھر پنجاب کے اندر جو پاور ڈویژن ہے، جو جتنے محکمہ ہے، ان کی جو بورڈ ہے، وہ بورڈ کی چیئرمین ہے وہ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ہے. میں نے خود میں جس کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا میرے پاس آتے تھے، میرے پاس ثبوت ہے اب چیز کا. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. پھر اگر نگران وزیر اعظم کی بات کر لیں یا اس کی بات کرو تو پیر شاہ صاحب کی بات کرو، اس کو ایکسٹینشن دی ہے. وہی شہباز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری تھا، وہی کاکڑ صاحب کا پرنسپل سیکرٹری ہے. آہد چیمہ، تارڑ، یہ باقی وزیر کے علاوہ پھر فواد حسن فواد جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ آج وفاقی وزیر ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری حکومت نون لیگ کی ابھی سی ہے، ابھی سے موجود ہے. اور پھر مزے کی بات ہے، کل ایک چینل میں نون لیگ کا رہنما یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ بھائی الیکشن ہوں گے جنوری میں، اور بھائی الیکشن کمیشن نے ابھی تک اعلان نہیں کیے، آپ کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ ساری سوالات کے طرف اس طرف آ رہے ہیں. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے نسیم زرا صاحبہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن میں یہ 40، 50 یا 100 ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عارف الوی ویسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، نگراں وزیر اعظم آپ کا، سب مورے آپ کے ہاتھ میں. تو آپ ایک آرڈیننس جاری کرا دے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے، تو الیکشن کا پیسے بچ جائیں گے اور راستے تو ہی جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آج جو یہ خدشات ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھ لی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا؟ جی آرڈیننس کی بات کریں گے تو پتہ نہیں آرڈیننس سے کون بن جائے وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو، تو آرڈیننس کی نہ ہی بات کریں. لیکن یہ جو بات ہے آپ فرما رہے نا کہ ہم نے قربانی دی، آپ دونوں پارٹیز نے خوب قربانی دی. میرا خیال پاکستانی قوم کہتی ہوگی ہمیں بھی قربانی دینے دیں کہ ہم 16 مہینے منسٹر بنے اور خوب پرکس ملے. لیکن بہرحال اب چلتے ہیں مصدق ملک صاحب آپ کے پاس، بتائیے کہ پوری ایک چارج شیٹ ہے. میں تو ابھی میرے دوست محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھا کچھ دن پہلے، اور مالک صاحب نے اس میں کلپ چلایا نواز شریف کی تقریر کا، جس میں ملک ٹوٹنے کا ذکر ہوا، آئین کی پاسداری نہ کرنے پہ ملک ٹوٹنے کا ذکر کیا، ووٹ کو عزت نہ دینے پہ اس وقت ملک کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، اور اپنے ذاتی مظالم کا بھی ذکر کیا. یہ بھی ریفرنس دیا کہ 1999 سے لے کر آج تک مجھے بار بار نکال جی، اور آپ کو معلوم ہے 24 سال ہو چکے ہیں 1999 کو گزرے ہوئے. اس میں صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی میاں نواز شریف کو 2013 کا،
وہ بھی 4 سال کے لیے, اور 4 سال کے بعد باہر نکال So دیا. the point is کہ اگر ووٹ کو عزت دی جاتی تو غالباً جو آپ کہہ رہی تھی کہ کیا وہ ذکر کر رہے ہیں, تو میں آپ کو وہ ریفرنسز بتا رہا ہوں ان کی تقریر کے حوالے سے جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ذکر ڈائریکٹلی کیا ہے. یعنی آپ 2002 کے الیکشن میں نواز شریف کو نکال دیں, 2008 کے الیکشن میں نکال دیں, 2018 کے الیکشن میں نکال دیں, اور ابھی بھی جورسپروڈنس آپ کے سامنے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نظر آ جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ حقیقت میں جب آپ باہر نکال رہے ہیں لیڈران کو تو کیا آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, کیا آپ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو انہوں نے بڑے سخت ایگزامپلز اس دن پیش کیے کہ اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کرتے, اگر ووٹ کو عزت نہیں دیتے تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں نکلیں وہ گے. ماضی کی بات کر رہے تھے, یہ سب آج جی کی میں بات بھی تو آج ہی کی بات کر رہا ہوں نا, یہ تقریر تو ابھی ہوئی ہے پچھلے ہفتے. نہیں, لیکن آج جو پی ایم ایل این کے بڑے انفلوئنشل لوگ حکومت کے اندر ہیں اور وہ جو سب بار بار کہتے ہیں پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے. میں تو جانتا ہوں, یہ چلیں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نگران حکومت آئی ہے وہ اگر کوئی آرڈیننس آئے گا تو قادر مندوخیل صاحب تو ہمارے حصہ ہی ہوں گے نا. 16 مہینہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے حکومت کی ہے, تو آنے والی حکومت کے اندر بھی اگر آرڈیننس کا 60% یا 50% ہمارا ہے تو 50% تو ان کا بھی ہے. ان کو تو نہیں یقین کہ جی تو ان کو نہیں تو ہمیں بھی نہیں نا, آرڈیننس کا تو کسی کو یقین نہیں ہے. تو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر 16 مہینہ کی حکومت میں یہ برابر کے حصے دار تھے تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کون سی ایسی صرف ایک چیز بدلی ہے, وہ یہ کہ نواز شریف آ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اس کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ نواز شریف کو غالباً نہیں آنا چاہیے تھا, اس سے سب کچھ غلط ہو گیا. بٹ مالک اور عارفہ شورلی ڈونٹ مین دیٹ, وہ تو بڑی مالک صاحب اور عارفہ نہیں بات کر رہے, اسی وجہ سے میں نے ان کی بات لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا. جی میں نے تو ان کی بات کا بڑا اسپیسیفک مالک صاحب کے پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے کلپ چلائے اس کے اقتباسات اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کی ہیں انہوں نے, ابھی وہ پاسٹ کی بات جی مگر اب کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیغام کیا ہے کہ رک جائیں, یہ مت کریں, آئین کی پاسداری کریں, ووٹ کو عزت دیں. اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا, اور نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, عارفہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب رک جائیں, اب بھی نہ کریں جو آپ کرتے رہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ سن لیا جن کو وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب؟ That's your point. یہ تو اب ہم سے کیا پوچھنا, مالک کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, اوکے. جی مالک ذرا بتائیں آپ کے آپ کا خیال ہے کہ ان کو مل گیا ہے وہ جو مانگ رہے تھے, جو آپ کہہ رہے تھے. تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر میں تو یہ اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس ناؤ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. I think it was a very smart speech جس میں انہوں نے بڑا سخت پیغام بڑے سافٹ الفاظ میں کہا ہے. دیکھیں انہوں نے غالب مرزا غالب صاحب کا شعر بھی پڑھ دیا اور جس میں انہوں نے وارن کر دیا کہ اگر آپ دوبارہ ہاتھ کیا نا تو اتنے اشک بہیں گے کہ سب کچھ انقلاب آ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے بڑا انٹرسٹنگلی ان کے 2-3 پوائنٹس تھے کانفلکٹ کے ہمیشہ رہے ہیں نسیم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایک ان کا رہا ہے انڈیا پالیسی بھی انہوں نے اس میں ڈیفائن کی اپنی اسپیچ میں, کشمیر کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ بنیادی مرض ہے کہ جو ہر کچھ عرصے بعد مجھے علیحدہ لوگوں سے کر دیا جاتا ہے, بنیادی مرض کا علاج کرنا ہوگا. کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ پہ چڑھائی مسلم لیگ نون نے کی تھی 1997 میں اگر آپ کو یاد ہے, تو انہوں نے کہا عدلیہ کی بھی اصلاحات ضروری ہے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ساری چیزیں کر دی. سب سے انٹرسٹنگ اگزامپل تھی بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش بڑا سینسٹیو معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آدھا پاکستان کہتا ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے بنا, تو پیپلز پارٹی کو الزام لگتا ہے. آدھا پاکستان کہتا ہے فوج کی وجہ سے بنا, فوجیوں کی قیادت نے اس وقت جو حرکتیں کی غلطیاں کی اس کی وجہ سے بن گیا. انہوں نے آؤٹ آف دا بلو, میرا نہیں خیال کہ کوئی اچانک آف دا کافی ہے کوئی ان کے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی تھی. انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی تمام چوٹیں کی, تمام اپنے گلے بھی کر دیے اور کیٹیگوریکلی اسٹیبلش کر دیا کہ جتنی آج معاشی تباہی ہے یہ بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ کی ریپیٹڈ انٹرونشن کی وجہ سے ہے, اور پھر وارن کر دیا آگے. سو آئی تھنک اٹ واز اے اسمارٹ اسپیچ جہاں انہوں نے اپنا تمام مدعا رکھ دیا, صرف الفاظ سافٹ فرینڈ میں کہا میں بڑی برداشت سے, حوصلے سے, بڑا دل پہ پتھر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی بدمزگی نہ پھیلے.
سو مجھے تو ان کی اسپیچ سے نظر آتا ہے کہ اگلے 6-8 ماہ میں یا سال میں آئی سی اندر راؤنڈ آف کانفلکٹ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. مجھے یہ سب اچھا چلتا نظر نہیں آتا. اچھا تو پھر تو بات مصدق ملک صاحب کی ٹھیک ثابت ہونا. واٹ ہی سینگ از کہ ان کو کوئی گولڈن پلیٹر پہ کچھ نہیں ملا, مطلب دس از واٹ اٹ سیمز. پلیٹر میں مل تو گیا, اور کیا چاہیے آپ کو. ہائی کمشنر آپ کو سی آف کرتا ہے لنڈن سے, آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, آپ کی پروٹیکٹیو ویل تیار ہوتی ہے, پھر آپ کے نادرا والے ایئرپورٹ پہ آ کے آپ سے بایو میٹرکس کرتے ہیں. نادرا از بین رن بائی اے سرونگ جنرل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ وہ لطیفہ نہیں یاد آپ کو؟ چیلنج تھا پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا گیا ہے, تو اور کیا چاہیے؟ اور پلیٹر کیا ہوتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں. وہ یہ عارفہ ایک وہ لطیفہ نہیں ہے کہ جنت وہ یہ دکھایا جا کے لوگوں کو کہ بھئی یہ جنت ہے, تو یہ ٹریلر ہے. اچھا بعد میں جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا برا حال ہے ادھر, تو انہوں نے کہا وہ پہلے ٹریلر تھا تو یہ اب اصل ہے. تو آئی ڈونٹ نو عارفہ, وہ ٹریلر اور اصلیت ایک ہی ہوگی یا یو واٹ از یور سینس؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر. آبویسلی یہ کوئی ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے, دوسری جو ہے اس کو بہت اس وقت ایک گرینڈ ویلکم بھی مل رہا ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. بٹ آبویسلی جیسے مالک صاحب نے بھی کہا, جیسے آپ دونوں کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشنز جیت جائیں اور سویلین حکومت آ جائے تو conflict is inherent to that relationship between the establishment and the civilian government. ہوتا نہیں ہے کہ وہاں کانفلکٹ نہ ہو, اور وہاں سے پھر وہ جو آپ بات کری ہیں نا کہ وہ جنت دکھائی تو جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایسی ہوتی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ دو چیزیں ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ آبویسلی سب کو لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے جماعت کو, جبکہ دوسری جو ایک جماعت ہے اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لگتا یوں ہی ہے کہ الیکشنز ایسے ہوں گے, مگر الیکشنز کے بعد یہ کتنا عرصہ چلے گا, مالک صاحب اس کا ذکر کریں. بٹ میں اس سے پہلے ایک اور سوال بھی پوچھوں گی کہ دیکھیں یہ ہماری تاریخ ضرور رہی ہے, بٹ اس میں اس دفعے میرے خیال میں there is another factor to it, اور وہ معیشت کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہ معیشت 16 مہینے کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں مینیج ہوئی, نہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی, نہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو کر رہا ہے. تو یہ ہاؤ لانگ کین وی کنٹینیو پلینگ دیز گیمز؟ ہم یہ کس طرح سیاست کو اس طرح چلاتے رہیں گے جب اسی کی وجہ سے میرے ذاتی خیال میں تو معیشت پہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, اور نہ کسی کے پاس حل نکالنے کا وقت ہے. جی وہ تو کہہ رہے سمجھنا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ عارفہ SIFC بنائی ہے, لگ رہا ہے دیٹس دی آنسر ٹو مینی پرابلمز. اس پہ بھی آتے ہیں, بات آپ نے صحیح کہی ہے. بٹ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از ویری کرٹیکل. قادر مندوخیل صاحب کے پاس آتے ہیں. جی مندوخیل صاحب, کیا شکایات کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کا خیال تھا آپ کو مل جائے گی باپ پارٹی, اور ساؤتھ پنجاب میں کچھ نہیں ملا, تو اب یہ شکایات زبردستی بن رہی ہیں. دیکھیے میں نے بریک سے پہلے بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کی ہے. 16 مہینے ہم نے گزارے, جیسے بھی تھے, جو بھی خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو دلائل کے ساتھ دوبارہ میں ایک دو چیزیں بتا دوں. توقیر شاہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے کاکڑ کا پرنسپل سیکرٹری بنانا, نواز شریف صاحب کی پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو وفاقی وزیر بنانا, تارڑ کو بنانا, چیمہ کو بنانا جو ان کے ساتھ ملزم تھے, 7 وفاقی وزیر, تمام اداروں کے سربراہ, اور الیکشن کمیشن کی جو رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ترقیاتی کام سندھ میں پابندی, پنجاب میں چل رہا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے نا وہ سندھ میں تو ہو گئے, پنجاب میں برقرار ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, یا میرے چیئرمین بلاول صاحب بات کر رہے ہیں. ہمیں نواز شریف صاحب سے کیا لینا دینا؟ ہم تو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں کہتا ہوں سارے سیاسی لوگوں کو میدان میں آنا چاہیے, انکلوڈنگ صاحب کو. سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں ہائی کمشنر کو کیا حق پہنچتا ہے نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دینا اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا.
DIG کو کس قانون کس آئین کے تحت وہ سلوٹ مارتا ہے نواز شریف صاحب کو. نادرا کی ٹیم کس حیثیت سے ان کے پاس جا کے ان کے انگوٹھے ان کے گھر پہ ان کی جگہ پہ لے کے کرے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس طرف جا رہے. پھر استحکام پارٹی بنائے اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کے کہنے پہ تاکہ پیپلز پارٹی کا راستہ رک جائے, کیونکہ PTI کے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے تھے. باپ پارٹی جو پیپلز پارٹی میں شمولیت داخل کی بلوچستان میں, اگلے دن سارے کے سارے نون لیگ پہ چلے گئے. کس کے کہنے پہ؟ تو یہ ساری مثالیں کافی نہیں ہے ہماری شکوے شکایت کے حوالے سے. ہمیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا بی بی شہید نے میثاقی جمہوریت سائن کیے. بلاول بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا وزیر اعظم بننے کا, ہم نے بنایا. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک پاس کرائی ہے حکمت عملی کے ذریعے. آپ نے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا اس میں, نہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کابینہ کو لے لے, 25 معاون خصوصی لے لے, پنجاب میں تمام سرکاری وکلا لے لے, اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل لے لے, سب کے سب مسلم لیگ نون کا. اگر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہمیں اتحادی تھے تو ہمیں اتحادیوں کو شیئر تو ملنا چاہیے. آپ نے کون سے شیئر دیا ہمیں؟ آپ نے 2-3 وزارتیں جو دیے وہ بھی بلاول صاحب کا جو کردار ہے وہ پورے دنیا پہ ہے. FATF سے نام نکلوانا, دنیا بھر سے پاکستان کی واپس ان کے رشتے جوڑنا, یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے. اور خود نوید قمر صاحب کی تعریف جو شہباز شریف صاحب اسمبلی کے فلور پہ کی ہے. ٹھیک ہے جی, یو میڈ یور پوائنٹ. جی مندوخیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. مطلب obviously ایک شخص اکیلا تو نہیں کرتا ہے کہ وہ ٹیم ایفرٹ تھا فیٹف کا. جی مالک کو ایک پوائنٹ آن یور ریسپانس ٹو دس بفور آئی گو ٹو مصدق ملک صاحب. یار دیکھیے, آئی تھنک جو گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں بالکل ہیں, لیکن آئی تھنک اب زیادہ الیکشنیئرنگ ہو رہی ہے. میں اس بات کو بالکل وزن دیتا ہوں کہ جب 16 ماہ آپ اکٹھے تھے تو تب بھی آپ کو پتا تھا کہ رولز آف گیم کیا بن رہے ہیں. لیکن یہ سب کا ایک مشترکہ فائدہ یہ تھا کہ عمران خان سائٹ پہ کر دیے جائیں. اب وہ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد تو حصہ جسہ نصیب ملنا ہے سب کو. اب ہر کوئی اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہا ہے. میرا خیال ہے PMLN پنجاب کی پالیٹکس میں دا موسٹ ڈومیننٹ ہے اور ان کو ظاہر ہے اس کے مطابق حصہ ملے گا اور وہیں پہ سارا فیصلہ ہونا ہے فیوچر پار اسٹرکچر کا. پیپلز پارٹی آئی تھنک وانٹس مور دین اٹس شیئر جو ان کا سیاسی وزن بنتا ہے. تو یہ اب تو حصے کی لڑائی ہے. اب یہ کہ پیپلز پارٹی والے بھی یا دوسرے بھی کہ اچانک کوئی سرپرائز ہے, سرپرائز کوئی نہیں ہے. سب کو پتا تھا کہ PTI کو ڈیمولش کیا جائے گا, سب کو پتا تھا کہ سائٹ پہ ہوگا. اب اس کے بعد بانٹ ہو رہی ہے سب میں. تو اس میں اب یہ بانٹ کا جھگڑا ہے, اس میں کوئی اصولوں کا جھگڑا مجھے تو نظر نہیں آتا. اصولوں کا جھگڑا نہیں, بانٹ کا جھگڑا. اچھا پارٹی کے اندر بھی ٹھیک, پارٹی کے اندر بھی آپ کے کہا جاتا تھا نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کہ دھڑے ہیں یہ ہیں. اچھا جی شاید خاقان نواز صاحب ناراض ہو گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا کچھ ہے, شہباز شریف صاحب کا کچھ ہے. تو اب پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ایک دو چیزوں کے بارے میں بات کر لوں کیونکہ جی 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 دیکھیں 2-3 میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. مندوخیل صاحب, ایک تو میں نے پہلے بھی کہا, میں نے تو بڑی عزت اور احترام سے یہ کہا ہے کہ یہ جن کے نام انہوں نے لے رہے ہیں, نوید قمر صاحب, وہ میرا چھوٹا بھائی, وہ مخدوم مرتضیٰ, میں اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, یہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ تھے. میں نے تو گلہ نہیں کیا کہ شہری رحمان صاحبہ نے اپنا وزن نہیں اٹھایا یا چیئرمین صاحب نے اپنا, بلاول بھٹو صاحب نے اپنا وزن, میں نے تو کوئی گلہ نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حصے دار تھے, اور اگر کابینہ کے اندر 20 اہم پوزیشنز ہیں تو 10 ان کے پاس تھیں اور باقی ہمارے پاس تھی, کچھ مولانا کے پاس تھی. تو میں نے تو اعتراض نہیں کیا اور نہ میں نے ان کے اوپر کوئی نکتہ چینی کی ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب 14-16 مہینے ساتھ کیا ہے, اور مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے, گلے بھی سمجھ آتے ہیں, بیکاز یہ پولیٹیکل, اب اگر الیکشن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہمارے ملک کی ایک خاص فضا ہے, یہاں پہ پالیسی پہ تو بات ہوتی نہیں, تو لے دے ہی ہوتی ہے انفرادی طور پہ کہ لیول نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو الیکشن بس اس پہ چلتا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کیا نہیں, نواز شریف آ گئے, بس یہ اعتراض ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ختم ہوا ہے, 2002 میں بھی لیول پلینگ فیلڈ تھا, وہ باہر تھے, 8 میں بھی لیول پلینگ فیلڈ تھا, 18 میں بھی لیول پلینگ فیلڈ تھا, ابھی یہ کیوں آ گئے, کیسے آ گئے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو آپ کے لوگ PMLN کے جو بیوروکریٹس وغیرہ اور
جو اہم لوگ تھے جو اب اندر دیکھیے کیئر ٹیکر میں آپ کو دیکھیں یہ مجھ سے تو نہیں آپ پوچھ سکتی نا, اس کے لیے تو آپ کو کاکڑ کا انٹرویو کرنا پڑے گا وزیر اعظم صاحب کا. But do you see that as کاکڑ صاحب completely fair? نہیں, میں کاکڑ صاحب کو پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی مرضی سے 5 دن یہ بیٹھے رہے, 5-10 میٹنگز ہوئیں, جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. جتنی ہماری حصہ داری اتنی ان کی حصہ داری. اب اگر وزیر اعظم لگ گئے ہیں تو میں ان کو روک سکتا ہوں. اگر آپ کو گلہ ہے تو ضرور وزیر اعظم کے اوپر آپ گلہ کریں, ان کے خلاف کیمپین کریں. آپ کہہ رہے ہیں ترقیاتی کام, تو اس ملک کا جو سلسلہ چل رہا ہے ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ کس کو ملے گا؟ ہم تو 16 مہینے کا بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کسی حد تک کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو ویسے ہی تھے, بس اصل میں تو یہ خرابی ساری مہنگائی ان کی وجہ سے, ہم تو ویسے ہی کیبنٹ میں تھے. لیکن چلے مان لیتے ہیں, تو ہم تو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں نا, ہم تو جا رہے ہیں وہ بوجھ اٹھا کے عوام کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں سے پھر بھی درخواست کر رہے ہیں پرانا اپنا ٹریک ریکارڈ دکھا کے کہ وہ تشریف لائیں, اور کچھ لوگ آئے بھی, آپ نے جلسے میں دیکھا کتنا بڑا جلسہ ہوا. مگر یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ تھے ان سب کو اپنا بوجھ اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم لگایا, آپ نے بھی مل کے اسی طرح لگایا, تو آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ سوال تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے یہ لوگ کیوں رکھے ہوئے. اب اگر آج ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو ہمیں تو کریڈٹ نہیں ملے گا نا. ترقیاتی کام کا کریڈٹ تو ملے گا کیئر ٹیکر کو. کیئر ٹیکر تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ملک کو ٹھیک کر دیں گے, نظام کو ٹھیک کر دیں گے. تو وہ تو ایک طرح سے سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت پلیٹ فارم کا کام کیا جس کی وجہ سے اب تبدیلی آئے گی. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے 3 مہینے میں 4 مہینے میں ملک کا کیا کر دیا, اور یہ سیاسی جماعتیں وہ ماتیں جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اتنے دیر سے. تو یہ ترقیاتی کام بھائی گلہ کیجئے آپ ان سے جو کر رہے ہیں. آپ ہم سے کس چیز کا گلہ کرتے ہیں؟ آپ بھولتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے کہ وزیر اعظم اب میاں شہباز شریف صاحب نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں. آپ الیکشن کہہ رہے تھے کروا دیں, میاں نواز شریف کروا دیں. بھائی میاں نواز شریف تو خود الیکشن مانگ رہے ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر کو کہیں, آپ صدر پاکستان کو کہیں جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا, وہ تاریخ ہی نہیں دیتے. ارے بھائی آپ کا کام ہے, آپ کی نوکری, آئین میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے الیکشن ہو رہے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے ہو رہے ہیں الیکشن آپ کا خیال ہے, لیکن جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں کہ جی الیکشن کروائیں, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں, تو کہیں نا چیف الیکشن کمشنر سے میاں نواز شریف کیسے الیکشن کروائے. یہ جو کہہ رہے ہیں ترقیاتی کام روکے, تو روکے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں یا پرائم منسٹر کے پاس جائیں. میاں نواز شریف کیسے روکے گا بھائی؟ اور اگر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کوئی کابینہ کے اندر ممبران لگاتے ہیں تو آپ بھی پروٹیسٹ کریں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ نواز شریف کیسے ان کو ہٹائے, وہ تو پرائم منسٹر نہیں. تو اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے, یہ جتنی بھی لے دے شروع ہوئی ہے, ایک تو سیاسی پس منظر ہے, ہیٹ اپ ہو گئی. اب الیکشن لڑنے تو ہیٹ اپ نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے لڑیں گے. مگر دوسرا مسئلہ ہے کہ 24 سال میں یہ نہ ہو کہ دوسرا الیکشن نواز شریف لڑ لے. 24 سال میں دوسرا الیکشن نواز شریف نے لڑے, کہیں لڑنا لے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نا میں لکھ کے دیتا ہوں میں جیتوں گا, تو وہ بھی تو مسئلہ ہے. پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو ہوا, حامد مین نے کیا 2 روز پہلے. پریزیڈنٹ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے, مجھے لگتا ہے کچھ مسئلہ ہی لگ رہا ہے. تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بالکل الیکشنز ہر صورت پہ ہوں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہم اپنے 2 ایس اینالسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی عارفہ صاحبہ, الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, واٹ از یور سینس؟ دیکھیں نسیم, دا فیکٹ دیٹ ہم سب اپنے شوز میں یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں, اس سے میرے خیال میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی یقین نہیں ہے. اب کب سے آپ ٹیلی ویژن شو کر رہی ہیں, مالک صاحب بھی کر رہے ہیں, کبھی ہم نے پہلے کسی الیکشن سے پہلے یہ سوال پوچھے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ وہ ڈیٹ دے دیتے تھے, کب تک ہوں گے. یہ سوال ہم بار بار نہیں کیونکہ ہم یہ سوال بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو یقین ہے یا یقین نہیں ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی, اور بائی دا وے لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انہوں نے پنجاب کے الیکشنز کے لیے تاریخ دی تھی اف آئی ریممبر کریکٹلی, اور پھر بھی الیکشنز نہیں ہوئے. تو ہمارے اس سال میں تو یہی ہمارے سامنے صورتحال رہی ہے نا کہ جب کانسٹیٹیوشنل جو لمٹ ہے وہ گزر جاتی ہے, الیکشنز نہیں ہوتے,
تاریخ دی جاتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں ہوتی. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کو دے دینی چاہیے. بھائی پریزیڈنٹ نے, if I'm not wrong again, انہوں نے تاریخ دی تھی پنجاب کے الیکشنز کے لیے, وہ نہیں ہوئے, کورٹ نے کہا تھا. سو اس سال ہمارے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں جن لوگوں کا یہ کام تھا انہوں نے کرنے کی بھی کوشش کی تو الیکشنز نہیں ہوئے, اور جن کا کام تھا جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے اس نے کئی دفعے کیا اور پھر بھی الیکشنز نہیں ہوئے, اور کئی دفعے نہیں کیا. ابھی بھی الیکشن کمیشن ہمیں اسکیڈول نہیں دے رہے, تاریخ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے, جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی سردی بہت ہے. بھائی نہیں یقین, ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے تو پھر کیا کریں اس کا. ایوری بڈی از انسرٹن. جی مالک, آر یو سرٹن کے الیکشنز ہوں گے؟ نہیں, الیکشن تو بالکل ہوتے نظر آ رہے ہیں. میرا تو ہمیشہ سے یہ انالیسس ہے کہ میاں صاحب واز دا پولیٹیکل ویدر کاک, کہ وہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. بیکاز تمام چیزوں میں ڈب فیل کر رہی تھی نا ایک سے دوسرے, ان کا وہاں سے آنا, پھر ان کے لیگل مسائل حل ہونا, اور جس پیس پہ حل ہو رہے ہیں اور جس طرح چیزیں موو کر رہی ہیں, دوسری سائڈ تو اتنی ہی تیزی سے دوسری ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. عمران خان کی انڈائکٹمنٹ, شاہ محمود صاحب کی انڈائکٹمنٹ, اب پرویز لائی صاحب کی انڈائکٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو ایک طرف ریلیفس ہیں, ایک طرف انڈائکٹمنٹس ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک لاجیکل کنکلوژن بن رہا ہے نا. پھر ہماری انٹرنیشنل نیڈس بھی ہیں, آپ کی فائنینشیل ہے, IMF ریویو بھی ہے, سب کچھ ہے. تو جنوری کا آخری ہفتہ ہی نظر آ رہا ہے اب تو الیکشن کا. جی لگتا یوں ہی ہے. مندوخیل صاحب, آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے, آپ لوگوں نے تو کہا نا کہ ایک شخص کے آنے کے لیے کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, تو وہ آ گئے, آپ بھی کہیں گے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل مصدق ملک صاحب نے جو بات کی ہے, ایک دو کو میں رسپونڈ کروں گا. کیا نواز شریف صاحب نے آنے کے بعد الیکشن کا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے آپ تینوں سینئر اینالسٹ مجھے جواب دے, کوئی مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہوں گے الیکشن تو ہوں گے اینڈ آف جنوری, یہ کہا انہوں نے. بہرحال اس نے اپنے جلسے میں کوئی نہیں کہا, اور نواز شریف صاحب نہ کوئی کیس کے لیے آیا ہے, وہ آئے وزیر اعظم بننے کے لیے. اور آپ مجھے بتا دو تینوں حضرات, مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے, آج تک 77 سالہ تاریخ میں جہاں اپیل کا ٹائم 20 دن یا 1 مہینہ ہوتا ہے, 1 دن ہم ڈیلے ہوتا ہے نا, یہ میرے بیگ پہ آپ کو کتابیں نظر آئے, یہ سارے ہم سر پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں مائلاٹ کرتے کرتے کہ جناب اس وجہ سے لیٹ ہو گئے, اس کو لڑ کے نہیں, سوری ٹائم بارڈ. پہلے بھی 6.5 سال بعد ان کی اپیل منظور ہوئی ہے, آج بھی 4 سال بعد جو ہے نا وہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور اپیل ری اوپن ہو گئی ہے, کوئی ڈسمس نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوئے. تو یہ بھی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. اس سے پہلے کی بات کی ہے. پھر آپ نے بات کی مصدق ملک صاحب نے, کیا توقیر شاہ جو شہباز شریف صاحب کا وہ پرنسپل سیکرٹری تک ایکسٹینشن دے کے کاکڑ صاحب کا بنا ہے. کاکڑ صاحب 1 ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے مل کے شمولیت کی وہ کیا, میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ. اور پھر اس کے علاوہ جو بات کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کی, راجہ ریاض صاحب جو پہلے حامد میر شاہ کی شو میں کہہ چکا ہے کہ میں آئندہ الیکشن لڑوں گا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے, اور انہی سے نام ریکمنڈ کرا کے اور اوکے کر دیے کاکڑ صاحب کو. اور پھر پنجاب کی جو باتیں انہوں نے کی ہے کہ میں الیکشن کمیشن سے پوچھوں, جناب میں الیکشن کمیشن سے تو پوچھ رہا ہوں, مگر میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, جو آپ نے اپنے MNA کو 1 ارب روپے دیے, ان کے کام تو چل رہے, ہمیں آپ نے 25 کروڑ دیے, وہ بھی آپ نے رکوا دیے. میں دلائل کے ساتھ بات کرو, 1 ارب MNA پنجاب کی نون کے, اور ہمارے 25 کروڑ کے ٹینڈر ہو چکے, اوپن ہو چکے, پھر بھی کام روکے گئے. تو آپ مجھے بتا تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ, ہمارا گلہ بنتا ہے کہ جی آپ نے کہا گلہ ہے, آپ نے بڑی کلیئرلی اس گلے کو بیان کر دیا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. ہمیں بھی لگتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن کل ایک جگہ ہم شام کو تھے تو انہوں نے کہا جی الیکشن ہرگز نہیں ہو رہے. تو یہ اب بات کچھ اپنے فیتھ کی ہے اور اپنا انسٹنکٹ کی ہے. جب تک کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے گا یہ بات بالکل قیاس آرائیوں تک ہی رہے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.